اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں، اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ عقیدے رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو کسی پر لعنت کرے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت اسی پر لوٹ آئے گی، لعنت اس پر لوٹ آئی۔ کسی مسلمان کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور میں ہڈیاں ہیں، کسی مسلمان کا نہیں۔ اور یہ کہہ رہا ہے ان کے اسلاف لعنتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی محدث کا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو یہ ساری لعنتیں اس پر لوٹ آئیں۔ یہ لعنتی شخص کتاب دکھا رہے کشف المحجوب، اس میں لکھا کیا ہوا ہے؟ خواب دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جناب علی خواب آگے تو آپ کا عقیدہ بن گیا۔ اسی طرح تو قرآن پاک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے والد سے، اذ قال یوسف لابیہ یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابو جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے اور چاند بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اور سورہ حج میں آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز سجدہ کرتی ہے، سورج بھی سجدہ کرتا ہے اور چاند بھی سجدہ کرتا ہے۔ تو اب لگائیں حکم کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مشرکانہ خواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ بھائی یوسف علیہ السلام نے جو بات کی ہے اس کی تعبیر ہے سورہ یوسف میں، آیت نمبر 1001 نمبر آیت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا ابو جی یہ ہے اس خواب کی تعبیر۔ تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس پر حکم نہیں لگایا جاتا کہ جناب علی یہ مشرکانہ خواب ہے، یہ گستاخانہ خواب ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر محمد بن سیرین نے کی کہ آپ سنت کو جمع کریں گے، اور یہ کشف المحجوب میں نہیں لکھا ہوا، صرف امام ذہبی نے بھی لکھا ہے، سیر اعلام النبلاء جلد 5 میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا، پھر اس خواب کی تعبیر بھی لکھی۔ اور بہت بڑے محدث ابن عبد البر محدث، ان کی کتاب الانتقاء، 3 اماموں کی فضیلت پر کتاب لکھی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت پر کہتے ہیں کہ آپ کو خواب آیا اور 3 سندیں بیان کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء کو سمیٹ رہے ہیں۔ یہ ایک تمثیل ہوتی ہے، تشبیہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہ جناب علی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خواب میں مجھے دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تو وہ آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا پورا، اور ایک ہے تشبیہ اور تمثیل کہ اعضاء ہے اس کو میں جمع کر رہا ہوں۔ تو اس خواب کی تعبیر کون بیان کر رہے ہیں؟ محمد بن سیرین۔ اور لکھ کون رہے ہیں؟ امام ابن عبد البر محدث الانتقاء کتاب میں لکھ رہے ہیں، اور 3 سندوں کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ یہ تو اولیاء کرام کے بغض میں آ کے داتا رحمۃ اللہ علیہ پہ لعنتیں بھیج رہا ہے نا۔ تو یہ لعنت کہاں جاتی ہے؟ امام ذہبی کے اوپر، اور یہ لعنت کہاں جاتی ہے؟ محدث ابن عبد البر پر۔ تو یہ خود لعنتی ہوا، ان اسلاف کا عقیدہ نہیں ہے، انہوں نے خواب بیان کیا اور تعبیر بیان کی۔ تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس نے خود ایک خواب بیان کیا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا، اور اس میں خود یہ کہہ رہا ہے کہ خواب میں آپ علیہ السلام پریکٹیکلی نہیں آتے، یہ تشبیہ ہوتی ہے اور یہ تمثیل ہوتی ہے، اور خواب ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ ذرا سن لیں آپ۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو مسند احمد میں حدیث ہے، میں صبح سے کربلا میں اب حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، تو کیا پریکٹیکلی نبی علیہ السلام وہاں کربلا میں گئے تھے؟ یہ ایک شبیہ ہے، ایک تمثیل کے طور میں دکھایا جاتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس تکلیف سے گزارنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو لائیو منظر دکھایا جائے کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے یہ خواب ابن عباس کو دکھایا گیا کہ نبی علیہ السلام تکلیف میں ہے حسین ابن علی کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا نبی علیہ السلام کیا اپنی پوری زندگی امت کا غم کھاتے رہے، اب وفات کے بعد بھی انہوں نے یہ غم کھانا ہے کہ کربلا کے لیے 50 سال بعد انہیں قبر سے نکال کے تو کربلا میں لایا جائے کہ دیکھیں ایک ایک بچے کا لاشا آپ کے سامنے اٹھے۔ یہ تو انتہائی گستاخانہ عقیدہ ہے، یہ ایک تمثیل ہے جو دکھائی گئی ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کا دل دکھا ہے حسین کی شہادت سے، بس اس کا یہ قطعی مقصد نہیں کہ وہاں آپ خود کربلا میں موجود تھے۔ خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ، وہ ایک ذریعہ ہے غیب کی خبر پہنچانے کا۔ خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ۔ خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ۔ خواب ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ۔ تو آپ نے تو فزیکل لائف کی مثال دے کے لعنتیں بھیجی ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی قبر پر آپ علیہ السلام کی ہڈیاں ہیں۔ کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ایک خواب ہے اور اس کی تعبیر بیان کی ہے بڑے محدث نے، امام ابن سیرین نے،
اور یہ بڑے محدثین نے لکھا ہے، اس کو جناب علی گستاخانہ کہہ رہے ہیں، یہ خود لعنتی ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح حکم لگایا جائے تو پھر قرآن پر بھی حکم لگے گا۔ ایسے جاہل اور اس طرح خارجی پھر قرآن کے بارے میں کہیں گے کہ قرآن پاک میں مشرکانہ خواب ہے، گستاخانہ خواب ہی ہو گیا، پھر وہ نعوذ باللہ مشرکانہ خواب ہو گیا۔ ان کے اندر اصل میں ہے بغض ہے، اللہ کی ان پر لعنت ایسی پڑی ہوئی ہے۔ جیسے حدیث آپ نے سنی کہ جو مستحق نہیں ہے لعنت کا، اگر بندہ اس پر لعنت بھیجے گا تو لعنت لوٹ آئے گی۔ تو اس نے کہا کہ ان کا عقیدہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں، کسی سلف کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی لعنت اس پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اعلان جنگ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ دوسروں پر لعنت بھیج رہا ہے اور دراصل خود لعنتی ہو رہا ہے۔ ایسے لعنتیوں سے بچیں۔